بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن کیا پھر جو شخص یعلم جانتا ہے انما یہ کہ جو انا یہ کہ ما جو انزلہ نازل کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف من ربکا آپ کے رب کی طرف سے الحق حق ہے کامن اس شخص کی طرح ہے ہوا جو اعمیٰ اندھا ہے، یعنی کہنا تو یہ تھا کہ کیا پھر جو شخص آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اس کو وہ سچ سمجھتا ہے وہ اور جو اس کو نہیں مانتا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہنا تو یہ تھا یعنی جو اس کو سچ کہتا ہے وہ اور جو نہیں، جو جھٹلاتا ہے یا جو نہیں مانتا وہ برابر ہو سکتے ہیں، لیکن جھٹلانے والے یا نہ ماننے والے کے لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے اعمیٰ اندھا، اس لیے کہ حقائق نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اپنا ان کا ایک کردار ہے، پوری زندگی ہے، نبی بننے سے پہلے 40 سال کی انہوں نے اپنی جو نبی بننے سے پہلے زندگی گزاری ہے وہ ان کے سامنے تھا، اور اس کے بعد آپ نے جو قرآن پاک میں سے جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ سارے ایسے حقائق ہیں، ایسے روشن دلائل ہیں کہ وہ اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ حق ہے۔ تو جو آپ کی طرف نازل ہونے والی جو تعلیمات ہیں جو تو ان کو حق سمجھتا ہے وہ صاحب بصیرت ہے، صاحب بصارت ہے، وہ اس کی عقل بھی سلامت ہے، اس کے اعضاء بھی سلامت ہے، وہ دیکھ بھی صحیح رہا ہے اور سمجھ بھی صحیح رہا ہے، لیکن جو اتنے واضح حق کو نہیں پہچان رہا وہ صرف جھٹلانے والا یا نہ ماننے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں ہے ہی اندھا، چاہے وہ اس کی آنکھیں ہیں بھی لیکن وہ اندھا ہے، اس کو کچھ وہ حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تو افمن یعلم کیا پھر جو شخص جانتا ہے انما یہ کہ جو انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے الحق و حق ہے، کمن اس شخص کی طرح ہے ہوا اعمیٰ جو اندھا ہے، انما سوائے اس کے نہیں یتذکروا نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقلوں والے، یعنی جو عقل مند لوگ ہیں نا انہی کو نصیحت ملتی ہے، وہی اللہ کے احکامات کو سن کر پڑھ کر ان سے نصیحت حاصل کر پاتے ہیں، اور جن کی مت ماری گئی ہو ان کو کیا، وہ پھر جاک ان کو آیات سنائی جاؤ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انما سوائے اس کے نہیں یتذکروا نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقلوں والے، اور آگے پھر ان عقلوں والوں کے یا عقل مندوں کی نشانیاں بھی کچھ بیان ہوئی ہیں کہ الذین وہ لوگ، وہ صاحب عقل لوگ کون ہیں؟ الذین وہ لوگ یوفون جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے جو وعدہ کیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا معبود واحد ہے، اور انہوں نے جو اللہ کے ساتھ اس کے اکیلے رب ہونے کا جو وعدہ کیا تھا لست بربکم کے تحت، تو عقل مند وہ لوگ ہیں، صاحب عقل اور سمجھدار وہ لوگ ہیں کہ جو پورا کرتے ہیں اپنے اللہ کے وعدے کو، اللہ زینہ وہ لوگ یوفون جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو، ولا ینقضون اور نہیں وہ توڑتے المیثاق پختہ عہد کو، وعدے کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کیا ہوا ہے ایک تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نہیں توڑتے، اور دوسرا اس سے مراد ہر وہ وعدہ اور معاہدہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان جب کسی کے ساتھ کرتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کے ساتھ کرے چاہے کسی مسلمان کے ساتھ کرے، مسلمان اپنا وعدہ نہیں توڑتا، تو ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ معاہدے کو یا عہد کو نہیں توڑتے، ولا ینقضون اور نہیں وہ توڑتے المیثاق پختہ وعدے کو یا عہد کو۔ تیسری نشانی ان کی یہ ہے کہ والذین اور وہ لوگ یصلون جو ملاتے ہیں، وصل یصل ملانا، تو جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ وصل، وصل کہتے ہیں ملنے کو، والذین اور وہ لوگ یصلون جو ملاتے ہیں، ما جو
امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ اس کے ایوس والا یہ کہ اسے جوڑا جائے. اللہ اکبر. تو تیسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. بڑا یہ بلیغ انداز ہے کہ واضح نہیں کیا کیا بات ہے، کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن انداز یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو اس طرح سے واضح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بغیر بتائے سمجھ میں آئے کہ وہ کیا بات ہے. وہ چیز ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا، کیونکہ انتہائی اہم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے مسلمانوں کے اوپر کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، تعلقات کو جوڑنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو، ظاہر اس میں جو طبعی تھیں مخلوقات وہ بھی، اور اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں جن کو آج کل سافٹ فارم میں کہتے ہیں، تو صلہ رحمی کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. تو یہ صلہ رحمی جو تھی یہ جا کے اللہ تعالیٰ کی کمر کے ساتھ چپٹ اس نے جپی ڈال لی پیچھے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ جو جس کو توڑے جانے کا ڈر ہو اس کے لیے جائے پناہ یہی ہے کہ یہیں پہ اس کو حفاظت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جا، جو تجھے توڑے گا اسے میں توڑ دوں گا، تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا. تو یہ بہت بڑا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ داریوں کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ تجسس میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے. تو اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں واضح ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ رشتہ داریاں ہیں. انتہائی اہم یہ امر ہے، کیونکہ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اور صلہ رحمی اتنی بڑی سعادت اور فضیلت والی بات ہے کہ جو شخص کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حالانکہ عمر بھی اور رزق بھی دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی ہر شخص کی لکھ دی جاتی ہیں کہ اس کی کتنی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میرے رزق اور عمر میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو بہت ہی اہم یہ ایک فریضہ ہے. اور صلہ رحمی کا بہرحال جو عملی صورت ہے اس کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا آپ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی انہوں نے مطلب صحابہ کا خیال یہی تھا کہ صلہ رحمی یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے رشتہ دار، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، اچھا تعلق رکھا، آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا رکھ لیا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ سے رشتہ داری توڑے، آپ پھر بھی اس سے جڑیں. یہ صلہ رحمی ہے کہ وہ نہ بھی تعلق رکھنا چاہے لیکن آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں. ہمارا رویہ اس سے بالکل الٹ ہے. سگے بہن بھائیوں میں بھی اچھا وہ نہیں رکھتا تو نہ صحیح میں کوئی اس کا کہنا ہوں. ہم اپنی طرف سے بڑی انا والے بنتے ہیں اور بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہم دوریاں ڈال لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی اپنی حد تک پر، چھوٹے چھوٹے سے اپنے معاملات پر. تو یہ عمل جو ہے اللہ کے اس حکم کے صریحاً خلاف ورزی ہے. عقل مند لوگ وہ ہیں کہ والذین یصلون، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ، جس کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ اس کے ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے. ویخشون، اور وہ ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے. ویخافون، اور وہ خوف کھاتے ہیں سوء الحساب، برے حساب سے. یعنی وہ اس برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس برے حساب کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑ جائے. برے حساب کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے سب سے واضح صورت جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی قرآن پاک میں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے عمل نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور بدبخت لوگوں کو ان کے عمل نامے نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور سامنے سے ملیں گے، بدبخت لوگوں کو ان کے عمل نامے الٹے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور پیچھے سے پکڑائے جائیں گے. عمل نامہ پکڑتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. وہ برا حساب ہے. اور وہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنے اس انجام کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا حساب جو ہے وہ کہیں برا نہ ہو جائے، ہم کہیں کسی برے حساب میں پھنس نہ جائیں. وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب، برے حساب سے. اور عقل مند لوگوں کی نشانیاں مزید یہ ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ صبر، جو صبر کرتے ہیں ابتغاء،
طلب کرتے ہوئے وجہ رضا ربہم اپنے رب کی، وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، یہ بھی ان کی نشانی ہے۔ اور اس صبر سے مراد تکلیف پر بھی صبر ہے، اور اس صبر سے مراد کسی خواہش سے رک جانا بھی ہے، کہ وہ خواہش جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی پر مبنی ہو، دل چاہے کرنے کو لیکن اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے خوشی اور نعمت ملنے پر بھی کوئی ایسی آواز منہ سے نہ نکالنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، جو اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو، تو یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ تو عقل مند لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں ابتغاء تلاش کرتے ہوئے یا طلب کرتے ہوئے وجہ رضا ربہم اپنے رب کی۔ اگلی نشانی ان عقل مندوں کی یہ ہے کہ وہ اقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا، چھپا کر بھی، خفیہ طور پر بھی، وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر بھی، یعنی وہ یہ جیسا بھی موقع ہو، جہاں بھی بس ضرورت ہو خرچ کرنے کی، تو وہ چاہے چھپ کر خرچ کر سکیں تو چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، کہیں ظاہری خرچ کرنا پڑ جائے تو ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہ ہر اس موقع پر خرچ کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ تو وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا، خفیہ طور پر بھی، وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور اگلی عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دور ہٹاتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور ہٹاتے ہیں، بالحسنات، نیکی کے ذریعے، السیئات، برائی کو۔ کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، وہ اس کو اس کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ کوئی ان کو جو ہے تو کہہ کر بلاتا ہے، وہ اس کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں۔ وہ کوئی ان کو جو ہے ان کی توہین کرتا ہے، وہ اس کی عزت اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ عقل مند لوگوں کی اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور ہٹاتے ہیں، بالحسنات، اچھائی کے ذریعے، سیئات، برائی کو، یعنی وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور ایسے جو خوبیوں کے حامل عقل مند لوگ ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، واسطے ان کے، عقبی الدار، انجام ہے گھر کا۔ کون سے گھر کا؟ جنات عدن، باغات ہمیشگی کے۔ وہ جو انجام ہے ان کے لیے اصل گھر کا، وہ گھر جو چنا تھا آدمیت سے، جہاں آدم علیہ السلام کو اللہ نے ٹھہرایا تھا، جنت، وہ ہے اصل میں گھر ہمارا۔ تو انجام کا جو گھر ہے، اصل گھر، وہ انہی کے لیے ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، واسطے انہی کے ہے، عقبی الدار، انجام گھر کا، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، یعنی وہ اہل ایمان، ان خوبیوں کے حامل، وہ خود بھی داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح، اور جنہوں نے نیکی کی، من آبائہم، ان کے آبا میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے۔ یعنی نہ صرف وہ یہ جو عقل مند لوگ ہیں یا ان خوبیوں کے حامل لوگ ہیں، نہ صرف یہ خود جنت میں جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے والدین بھی، یعنی ان کے آبا بھی، ان کی بیویاں بھی، اور ان کی اولادیں بھی جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان آبا، بیویوں اور اولادوں میں سے جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہوگا، ان اہل ایمان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ لگ کے، ان کا کہنا مان کے، یا ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر انہوں نے بھی نیکی کی ہوگی، تو جو ان کے رشتہ داروں میں سے نیکی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر کسی نے نیکی کا راستہ چھوڑ دیا، چاہے وہ کسی نیک آدمی کا باپ ہو، چاہے وہ نیک آدمی کی بیوی ہو، اللہ اکبر، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، اور چاہے وہ کسی نیک آدمی کی اولاد ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو پھر اس کو وہ تعلق فائدہ نہیں دیتا۔ نیک لوگوں کی وہی آبا، بیویاں اور اولادیں، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گی، لیکن جنہوں نے نیکی کی ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان میں سے بنانا ہم سب کو۔
تو ومن صالح، جنہوں نے نیکی کی، من آبائہم، ان کے آباء میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، بل ملائکہ، تو اور فرشتے، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے ان کی خدمت کے لیے فرشتے ان کے سامنے پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور حاضر ہو کے ان کو سلام کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما، اس وجہ سے جو صبر کیا تم نے، کہ تمہیں یہ جنت ملی ہے صبر کی وجہ سے، اور صبر کا بدلہ کیونکہ جنت ہی ہے، اور تم نے صبر کیا دنیا میں، تم کفر کی طرف نہیں گئے، شرک کی طرف نہیں گئے، برائیوں سے تم نے اپنے نفس کو روکا، نیکی کا راستہ اختیار کیا، نیکی کرنا مشکل تھا لیکن ان نیکیوں کو پھر بھی تم نے جاری رکھا، مشکلات کو برداشت کر کے، تو اس نیکیوں کو کرنے میں بھی صبر کیا اور برائیوں سے بچنے میں بھی صبر کیا، تو وہ جو تم نے صبر کیا تھا اس کے بدلے سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر، بما صبر تم، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، کہ جو تم نے صبر کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ انعامات دیے ہیں، اور سلامتی ہو تم پر بدلے اس کے کہ جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، بس اچھا ہے انجام گھر کا، وہ جو اس جنت والا گھر کا جو انجام ہے نا، وہی اچھا انجام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے، آمین۔ والذین ینقضون، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، یہ عقل مند لوگ تو ان کا بیان پیچھے ہو گیا، رہ گیا، اب جو بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنی طرف سے چاہے وہ جتنے مرضی سمجھدار ہوں، عقل مند بنتے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو وہ بیوقوف اور اندھے لوگ ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، من بعد، بعد، میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا ہے اللہ نے بھی، ساتھ اس کے یوصلہ کے جوڑا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، یہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، تو یہ صفات ان کی بے وقوفوں کی، احمقوں کی اور عقل کے اندھوں کی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اور ان کا انجام کیا ہے جی؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، واسطے ان کے، اللعنت، لعنت ہے، ولہم، اور واسطے ان کے، سوء الدار، برا ہے گھر، اللہ اکبر، تو ان کے لیے برا گھر ہے وہ جہنم کا گھر، جو کہ برا گھر ہے، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، بدبختی، واسطے ان کے لعنت بھی ہے، اور واسطے ان کے سوء الدار، برا گھر ہے۔ اللہ یبسط، اللہ تعالی فراخی کرتا ہے، کھولتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، واسطے جس کے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے کھلا رزق دے، جس کو چاہے تھوڑا رزق دے، اور یہ بات پیچھے بھی ہم سورہ فجر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ رزق کی فراخی اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہے، اور رزق کی تنگی اللہ کی پکڑ کی علامت نہیں ہے۔ رزق زیادہ ہے یا تھوڑا، انسان کی دونوں صورتوں میں آزمائش ہے، زیادہ رزق والا بھی آزمایا جا رہا ہے، تنگی والا بھی آزمایا جا رہا ہے، اور اہل ایمان ہر حال میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس مال بھی ہو، رزق بھی ہو، فراوانی بھی ہو، تو وہ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں، اور تنگی میں وہ صبر کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن لوگ جو ہے وہ بیوقوفی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رزق جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ دے کر آزمائے، جس کو چاہے کم دے کر آزمائے، یبسط الرزق، وہ فراخ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، وفرحوا، اور وہ خوش ہو گئے ہیں، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق کی فراوانی دی ہے وہ دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ خوش ہو گئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر،
ومل حیات الدنیا، حالانکہ نہیں ہے زندگی دنیا کی، فی الآخرت، آخرت میں یعنی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر تھوڑا سا سامان. اس کی ہے تو صحیح اس کی کچھ نہ کچھ حیثیت، لیکن بہت معمولی حیثیت ہے اس کی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں. ایک ہی حدیث اللہ کے رسول کی اس کو بھی واضح کرتی ہے، پہلے بھی ہم نے ایک دو دفعہ اس کو یاد کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بہتے ہوئے دریا میں انگلی ڈبو کر نکال لی جائے تو وہ دریا میں سے یا سمندر میں سے کتنا پانی انگلی کے ساتھ باہر نکل آیا ہے، تو اور کتنا پانی ہے جو اس میں رہ گیا ہے، تو جو پانی نکل آیا ہے اس کی جتنی حیثیت ہے اس دریا میں موجود پانی کے مقابلے میں، دنیا کی حیثیت اتنی بھی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومل حیات الدنیا، حالانکہ نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرت، آخرت کے بدلے، الا متاع، مگر سامان تھوڑا سا. اور وہ اس پر خوش ہوئے پھرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیں، عبادتیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیے، دولت ہی پڑی ہے، پیسہ ہی پڑا ہے. اللہ اکبر. میرا خیال ہے یہ بیٹے نے شاید بتایا تھا کہ اس کی کلاس کے کسی بچے نے اس سے شاید نمازوں کے حوالے سے کہا نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہی پڑا ہے، ہمیں کیا ضرورت. وہ تو وہ پڑھیں جن کو ضرورت ہے، وہ جا کے مطلب مانگے اللہ سے جن کو ضرورت ہے، جو محتاج ہیں. ہمارے پاس بہت پیسہ، ہم نے نماز پڑھ کے کیا کرنی. تو وہ دنیا کی زندگی سے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے فرض کو ہی بھول جاتے ہیں. تو حالانکہ دنیا کی زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، لولا انزلا، کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ اس پر، آیات نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. یہ کلام بار بار آ رہا ہے کہ وہ جو کہتے تھے جی معجزات کیوں نہیں لے کے آئے، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا یا کوئی باغ ان کے پاس ہوتا جس میں سے پھل کھاتے، یا کوئی اس طرح کی کوئی انہونی چیز ان کے پاس ہوتی جس سے کوئی ہمیں یقین آتا کہ واقعی اللہ کا نبی ہے. تو وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی من ربی، اس کے رب کی طرف سے. قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یضل، وہ گمراہ فرماتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ، اس کی طرف، من اناب، جو رجوع کرتا ہے. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جو ہے اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اللہ کی طرف جھکتا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ پر گمراہ کرتے ہیں، اس کو ہدایت نہیں دیتے. ہدایت کس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کی طرف، یعنی اپنی طرف. اللہ تعالیٰ کس کو؟ من اناب، جس نے رجوع کیا، جو اللہ کی طرف جھکے، راغب ہو، خواہش کرے، ہاتھ باندھ کے مالک کے سامنے کہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اور وہ خواہش بھی رکھے کہ مجھے سیدھا راستہ ملے اور میں سیدھے راستے پہ چلوں. اس طرح سے نہیں کہ خود پتا ہے کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہوئے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے جو ڈگر اپنائی ہوئی ہے چھوڑی تو میں نے کوئی نہیں، بس رسمی طور پہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. تو ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی. جو دل سے رجوع کرے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف جھکے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جو نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ بھی غیرت والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو ہدایت نہیں دیتے جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. تو قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل، گمراہ فرما دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، الہ، اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرتا ہے یا جس نے رجوع کیا. آج کا سبق دوہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افمن یعلم، کیا پھر جو شخص جانتا ہے، انما، یہ کہ جو، انزلہ، نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے، کمن، اس شخص کی طرح ہے، وہ اعمیٰ، جو اندھا ہے، انما، سوائے اس کے نہیں، یتذکروا، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، عقلوں والے یا عقل مند لوگ، الذین، وہ لوگ، یوفون، جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، ولا ینقضون، اور نہیں وہ توڑتے، المیثاق، پختہ عہد کو، والذین، اور وہ لوگ، یصلون، جو ملاتے ہیں، ما، جو، امر اللہ، حکم دیا ہے اللہ نے، بھی، ساتھ اس کے، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے، ویخشون، اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ویخافون، اور وہ خوف کھاتے ہیں،
سوء الحساب برے حساب سے، والذین اور وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء طلب کرنے کے لیے، وجہ رضا ربہم اپنے رب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کی انہوں نے نماز، وَأَنفَقُوا اور انہوں نے خرچ کیا، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا خفیہ طور پر بھی، وعلانیتاً اور ظاہری طور پر بھی یا اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور ہٹاتے ہیں، بالحسنات نیکی کے ذریعے، السیئات برائی کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے، عقبی الدار انجام ہے گھر کا، جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح اور جنہوں نے نیکی کی، من آبائہم ان کے آبا میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یدخلون اور فرشتے، یدخلون وہ داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، بما ساتھ اس کے جو، یہ اس وجہ سے جو، صبر تم صبر کیا تم نے، فنعما پس اچھا ہے، عقبی الدار انجام گھر کا، والذین اور وہ لوگ ينقضون جو توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اسے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ جس کو حکم دیا اللہ نے، بہی ساتھ اس کے، ان یوصل کے جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے، اللعنت لعنت ہے، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، سوء الدار برا ہے گھر، اللہ یبسط الرزق اللہ تعالی فراخی کرتا ہے یا فراخ کرتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، وفرحوا اور وہ خوش ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ، وبل حیات الدنیا حالانکہ نہیں ہے زندگی دنیا کی، فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، الا متاع مگر سامان تھوڑا سا، ویقول الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، لولا انزلا کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ اس پر، آیت نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، یضل گمراہ فرما دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، الہ اپنی طرف، من اناب جو رجوع کرے۔